اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج ہم آپ کو یہ خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید یعنی اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ مسئلہ کہ اہل سنت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت حضرات کا پیشوا اور امام مانا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، نہایت فصیح و بلیغ مقرر، بے مثال عاشق رسول اور بلند پایا شاعر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی بہت مشہور ہیں۔ مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ ہی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعد میں مختلف وقتوں کے مختلف شاعروں نے اس کلام میں اپنے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے ہیں۔ خیر، بیان کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں رہتے تھے اس کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور اس وقت یہی رواج تھا، لوگ مٹی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ تیز بارش آئی، اور تیز بارش کی وجہ سے آپ کے مکان کی دیوار ایک طرف سے گر گئی۔ اب جس جگہ پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر مبارک تھا، وہیں ساتھ ہی ہندوؤں کا گھر تھا، اور اس گھر کا ہندو سردار آپ سے خوب نفرت اور دشمنی رکھتا تھا، اور آپ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ جب مریدوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی دیوار گر گئی ہے، تو مریدوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہندو آپ کو رات کے اندھیرے میں کوئی نقصان پہنچائے، ہمیں آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور چند مرید اکٹھے ہو کر جس جگہ سے دیوار گری تھی اس جگہ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کے وقت جب امام احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ مرید آپ کے گھر کے قریب پہرا دے رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے ساری بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دی کہ حضور، اس طرح ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ آپ کا پڑوسی ہندو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہ کہیں آپ کو نقصان پہنچا دے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ ان سے فرمانے لگے، میری حفاظت کی ہرگز ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوب بھروسہ ہے، وہی میری حفاظت کر لے گا۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے۔ خیر، اعلیٰ حضرت کا حکم ملتے ہی آپ کے تمام شاگرد جو آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ خیر، رات خیریت سے گزر گئی، لیکن تمام رات آپ کے مریدوں کو اس بات کی فکر رہی کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ اگلے دن جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کے ساتھ وہ ہندو بھی مسجد میں آیا، اور اس نے مسلمانوں کا مذہب یعنی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے اسلامی طریقے کے مطابق نماز ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور اس ہندو جو اب مسلمان ہو چکا تھا آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، ایک رات میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تم تو ہمارے پیر و مرشد کے سخت جانی دشمن تھے، تمہاری آپ کے ساتھ صلح کیسے ہوئی؟ یہ ہندو جو اب مسلمان ہو چکا تھا کہنے لگا، میاں مجھے جب اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ کے گھر کی دیوار گر چکی ہے اور آپ گھر میں اکیلے ہیں،
تو میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2 شیر موجود تھے جو گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اتفاق سے یہ یہاں آ گئے ہوں گے، اس لیے میں گھر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ آنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی 2 شیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ الغرض ایک رات میں نے کئی بار آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار میرے سامنے وہی 2 شیر آ جاتے اور میں ناکام ہو کر واپس چلا جاتا۔ صبح کو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور رات کا سارا واقعہ بیان کر کے آپ سے معافی طلب کی اور مسلمان ہونے کی درخواست بھی کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بھی کر دیا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور، یہ رات کو جو شیر آپ کی حفاظت کر رہے تھے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ شیر آپ کی حفاظت کیوں کر رہے تھے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے، کیا تم نے مجھے لاوارث سمجھا ہے؟ کیا تو میرے مالکوں کو نہیں جانتا؟ میں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ناموس رسالت کا دفاع کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے اب جب بھی مجھ پر مشکل گھڑی آتی ہے تو میرے مالک میری حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، اور تو جان لے کہ یہ تو ابھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری مدد کی تھی۔ مولا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اور زیادہ لجپال ہیں، بھلا جس کے مالک اتنے زیادہ لجپال اور اتنے زیادہ سخی ہوں، اس کو فکر اور پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ ہندو کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جواب سن کر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور اس ہندو کی زبانی یہ سارا واقعہ سن کر آپ کے مریدین بھی آپ پر اور زیادہ اعتبار اور بھروسہ کرنے لگے۔